اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، فصل پنجم، حصہ 7، جامع اخلاقی ہدایات۔ ان برائیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ قرآن میں پے در پے ایسی جامع اخلاقی ہدایات دی گئیں جن کی خوبی دلوں میں کھپ جانے والی تھی، اور کسی سلیم الطبع انسان کے لیے ان کو برحق مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ اس بنا پر اور بھی زیادہ پرکشش تھیں کہ انہیں صرف بیان ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے پیش کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ رضی اللہ عنہم عملاً ان پر کاربند تھے۔ ذیل میں ہم ان کو سلسلہ وار نقل کرتے ہیں۔ اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ خدائی میں کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہی ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ اور فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بولو تو انصاف کی بات کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سبق لو۔ سورۃ الانعام آیات 151 اور 152۔ حاشیہ: اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے، اور وہ عہد بھی جو خدا کا نام لے کر بندوں سے کرے، اور وہ عہد بھی جو انسان اور خدا اور انسانوں کے درمیان اسی وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جب کوئی شخص خدا کی زمین میں ایک انسانی معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ آخری عہد وہ فطری عہد، نیچرل کانٹریکٹ ہے جس کے باندھنے میں اگرچہ انسان کے ارادہ و شعور کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن واجب الاحترام ہونے میں وہ شعوری عہد و پیمان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو، اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں ان سے یعنی حاجت مندوں سے اس بنا پر پہلو تہی کرنی پڑے کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرمی کے ساتھ جواب دو،
اور نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو کہ بخل کرنے لگو، نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ بے اندازہ خرچ کرنے لگو اور ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ سخت فحش کام اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اور قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ اور مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 23 تا 39۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ بندگی و عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے یعنی ہم نشیں ساتھی سے یا جس سے وقتی طور پر آدمی کا ساتھ ہو جائے، مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہاری ملکیت میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ سورہ نساء آیت 36۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، یعنی چند ظاہری مذہبی رسموں کو ادا کر دیا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور روز آخر اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں کو سچے دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مدد مانگنے والوں کو دے، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو معاہدہ کریں تو اپنے عہد کو وفا کریں، اور تنگی و مصیبت میں صبر کریں، اور حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 177۔ حاشیہ: یعنی خدا کی کتاب جو انہوں نے کسی نبی کے ذریعے سے بھیجی ہو، اور خصوصاً قرآن جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ پاکیزگی کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، جو عریانی اور بدکاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ لونڈیوں کے کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیات 1 تا 9۔ حاشیہ: یعنی ان کو ضائع نہیں کرتے، ان کی پوری شرائط اور ان کے اوقات کی پابندی کے ساتھ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہتے ہیں کہ تم کو سلام۔
جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سورۃ الفرقان آیات 63 تا 74۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو یہاں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حاشیہ: یعنی اپنی طاقت اور ذہانت و قابلیت اور ذرائع و وسائل پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اسی کی دی ہوئی ہدایت صحیح و برحق ہے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے ہاں کسی نیکی کا اجر ضائع نہ ہوگا۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، اگر کبھی انہیں غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حاشیہ: رزق سے مراد رزق حلال ہے۔ قرآن میں کہیں حرام مال کو اللہ کا رزق نہیں کہا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق حلال ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے اخراجات کے لیے حرام مال پر ہاتھ نہیں مارتے، اس رزق کو سینت کر نہیں رکھتے بلکہ اسے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ اپنی ذات ہی کے لیے وقف نہیں کر دیتے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ جو صبر کرے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ شورى آیات 36 تا 43۔ انسان تھوڑدلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ حاشیہ: یعنی انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ان کے مالوں میں سے اتنا سائل اور محروم کا حق ہے جسے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ سائل سے مراد وہ محتاج شخص ہے جو ان سے مدد مانگے، اور محروم سے مراد وہ شخص ہے جس کے متعلق ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ بیچارہ
اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رزق پانے سے محروم رہ گیا ہے، وہ خواہ مانگنے آئے یا نہ آئے، مگر یہ اس کی حالت سے واقف ہونے کے بعد خود جا کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو روز جزا کو سچ مانتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ جو عریانی اور بدکاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سورۃ المعارج آیات 19 تا 34۔ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ حاشیہ: نظر سے مراد کوئی ایسا نیک کام ہے جسے آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کا خود عہد کیا ہو، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طالب نہیں ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا ڈر ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ سورہ دہر آیات 7 تا 10۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگحالی ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگ اللہ کو پسند ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی برا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کا معاف کرنے والا ہے؟ وہ دید و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیات 133 تا 135۔